بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک گستاخ مرتد کا عبرتناک واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کرنے والوں کے انجام کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم اور صحیح ابن حبان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی نجار کا ایک عیسائی مسلمان ہوا اور وہ وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، اور اس نے صرف سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی کہ وہ مرتد ہو گیا اور شام بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی کچھ آتا ہے جو میں اسے لکھ کر دے آیا ہوں۔ مرتد ہونے کی حالت ہی میں اس نے شام میں وفات پائی۔ اسے لوگوں نے شام میں دفن کیا تو اسے قبر کی زمین نے بھی قبول نہ کیا بلکہ اسے باہر نکال پھینکا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کارستانی ہے۔ دوسری مرتبہ اس سے بھی گہری قبر کھودی مگر دوسرے دن وہ پھر باہر پڑا تھا، اور تیسرے دن مزید گہری قبر بنا کر اسے دفن کیا گیا مگر اللہ کے حکم سے زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا یہ لوگوں میں سے کسی کا کام نہیں بلکہ امر الہی ہے۔ تب انہوں نے اسے اسی طرح بے گور و دفن ہی چھوڑ دیا۔ نمبر 31، کسرا ایران پرویز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے استہزاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کا کیا برا انجام ہوا، اس بات کا پتہ صحیح بخاری، مسند احمد اور طبقات ابن سعد کی اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب گرامی دے کر ایک آدمی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ حاکم بحرین کو پہنچا دو، اور حاکم بحرین نے وہ مکتوب گرامی کسرائے ایران کو پہنچا دیا۔ اس نے وہ مکتوب گرامی پڑھ کر غصے سے پاڑ دیا۔ اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی، اے اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب المغازی میں جا کر تفصیل ذکر کی ہے کہ جلد ہی کسرا پرویز کے بیٹے شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ باپ کو بیٹے کے ارادے کا پتہ چل چکا تھا، لہذا اس نے اپنے بعض مخصوص خزانوں میں مقوی باہ دوا ظاہر کر کے زہر چھپا دیا تھا تاکہ میرے بعد وہ کھائے اور جان سے جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اپنے باپ کے صرف 6 ہی ماہ بعد وہ بھی اس سم قاتل کی وجہ سے مارا گیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا کوئی بھائی باقی نہ بچا، کیونکہ حکومت و اقتدار کے لالچ میں اس نے اپنے تمام بھائیوں کو مروا دیا ہوا تھا، لہذا حکومت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنے کے لالچ میں آ کر انہوں نے اب اس کی بہن پورن کو حاکم بنا دیا۔ اسی بات کو سن کر صحیح بخاری، ترمذی و نسائی اور مسند احمد کی حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ خسرو پرویز کسرائے ایران نصف مشرقی دنیا کا بادشاہ تھا، زرد شیعی مذہب رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے گئے تھے۔ نامہ مبارک کی نص یہ ہے، اللہ رحمان رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے، کسرا بزرگ پارس کے نام، سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلتا اور اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تجھے اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنا دیا جائے اور جو منکر ہے ان پر اللہ کا قول پورا ہو۔
تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ مجوس کا گناہ تیرے ذمے ہوگا۔ خسرو نے نامہ مبارک دیکھتے ہی غصے سے چاک کر ڈالا اور زبان سے کہا، میری رعایا کا ایک ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد خسرو نے بازان کو، جو یمن میں اس کا وائسرائے نائب السلطنت تھا اور عرب کے تمام ملک کو اسی کے زیر اقتدار یا زیر اثر سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا۔ فوجی افسر کا نام خسرو تھا۔ ایک ملکی افسر بھی ساتھ روانہ کیا جس کا نام بانویا تھا۔ بانویا کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر گہری نظر ڈالے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس پہنچا دے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جانے سے انکار کرے تو واپس آ کر رپورٹ کرے۔ جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ شہنشاہ کسریٰ نے اسے گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیا ہے۔ جب یہ افسر مدینہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہو۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تمہارے بادشاہ کو میرے اللہ نے ہلاک کر ڈالا، جاؤ اور تحقیق کرو۔ افسر یہ خبر سن کر یمن کو لوٹ گئے۔ وہاں وائسرائے کے پاس سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور تخت کا مالک شیرویہ ہے، جو باپ کا قاتل تھا، اور یہ واقعہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں پیش آیا۔ قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے الفاظ اسلم تسلم پر غور کرے۔ اس میں درج تھا کہ اگر مسلمان ہو جائے گا تب سلامت رہے گا۔ یہ تہدید و دھمکی نہ تھی بلکہ اخبار عن الغیب، پیش گوئی تھا۔ اب بازان نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور تعلیم و ہدایت کے متعلق کامل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس کے دربار اور ملک کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو سفیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ شاہ ایران نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنی قوم کے فرمان سلطنت کو چاک کر دیا ہے۔ قارئین، اس مختصر اور پر ہیبت جملہ کو دیکھیں اور 1300 برس کی تاریخ عالم میں تلاش کریں کہ کسی جگہ اس قوم کی سلطنت کا نشان بھی ملتا ہے جو اس واقعہ سے پیشتر 4-5 ہزار برس سے نصف دنیا پر بادشاہی کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی اور اس خاندان کے ہاتھ سے حکومت ہی جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پڑھنے کی سزا یہ ملی کہ حکومت پارا پارا ہوتے ہوتے ہمیشہ کے لیے ہاتھ ہی سے نکل گئی۔